اگر آپ کسی کی چاہت میں یہ اظہار کرتے ہیں کہ تم میرے لیے بہت اہم ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے پاس میری آنکھوں کے سامنے رہو اور یہ کہ میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتا، یہ الفاظ محبت کے اظہار کے لیے تو مناسب اور طلسماتی ہیں، لیکن اگر کوئی انسان ان الفاظ کو حقیقی زندگی میں ہو عملی طور پر استعمال میں لانا شروع کر دے، اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے، اسے کھونے کے ڈر سے اسے چھپا کر رکھے، کسی سے ملنے نہ دے، اسے کہیں جانے نہ دے اور ہر وقت اپنی مرضی مسلط کرے، تو دوسرا انسان خود کو ایک قیدی کی طرح محسوس کرے گا جس کی اپنی کوئی آزاد زندگی نہ ہو، یا ایک بے جان کھلونے کی طرح جو کسی دوسرے کی ملکیت ہو۔ اس رویے کو انگریزی زبان میں پوزیسونیس کہتے ہیں، جسے اردو اور ہندی زبان میں ملکیت جتانا یا پھر کسی چیز یا انسان پر قبضہ جمانا کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں پوزیسو وہ انسان ہوتا ہے جو ایسی سوچ یا جذبہ رکھتا ہو جس میں وہ کسی چیز یا انسان جو اسے پسند ہو یا اس کے دل کے قریب ہو ہمیشہ اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، جیسے کوئی بچہ اپنا محبوب کھلونا ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں کچھ لوگوں کے اندر ملکیت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب شخص کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اسے کھونے سے ڈرتے ہیں اور اسے قریب رکھنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو کوئی بھی انسان اپنے محبوب انسان یا محبوب چیزوں کے متعلق پوزیسو ہو سکتا ہے، مگر 6 بروج ایسے ہیں جن میں پوزیسونیس کا عنصر فطری طور پر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کاؤنٹ ڈاؤن میں 6 نمبر پر ہے کیپریکون۔ کیپریکون یا جدی برج کے لوگ کھلے اور بھروسہ مند رابطوں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب یا پارٹنر پر کنٹرول کی اپنی خواہش کو متوازن رکھنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ جدی چاہتے ہیں کہ وہ زندگی کے ہر پہلو میں ترتیب پیدا کریں اور وہ جانتے ہوں کہ ان کی کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ جدی کا یہ مزاج اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے تعلقات میں استحکام لا سکیں اور ایسے عملی اقدامات کرنے کی کوشش کر سکیں جس سے مستقبل کے حالات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس لیے یہ لوگ ہر چیز کو تفصیل سے پلان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ سازی کا رجحان ان میں تحریک پیدا کرتا ہے کہ یہ لوگ چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے جیون ساتھی اور عزیز و اقارب کو بھی مینج کریں اور ہر چیز پر نظر رکھیں کہ کیا وہ کام ان کی منصوبہ بندی کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں۔ ان کا یہ مزاج ان کے پارٹنر کو مشکل میں ڈال سکتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ جدی کا جیون ساتھی نہیں بلکہ کوئی غلام ہے۔ جدی برج کے ملکیتی مزاج کو کم کرنے کے لیے اسے اپنے پارٹنر کی جانب سے پر اعتماد اور کشادہ دلی سے کی گئی عقلی گفتگو چاہیے ہوتی ہے۔ مزاج میں لچک اور جدی برج کے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ آپ اس کے ہر مثبت عمل میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس سے ان میں مثبت تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ جدی کی حوصلہ افزائی کرنا اور اس کے جذبات کی ضرورت کو سمجھنے سے ان میں حوصلہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو اپنی مرضی کے مطابق جینے دیں اور زبردستی ان کا بھروسہ جیتنے کی بے جا کوشش کیے بغیر خود کو محفوظ محسوس کریں۔ 5ویں نمبر پر پوزیسونیس کی شدت یا ملکیتی مزاج رکھنے والا برج پائسز ہے۔ پائسز یا برج حوت میں قریبی رشتوں کے حوالے سے حساسیت اور لگاؤ کا ایک انوکھا امتزاج پایا جاتا ہے۔ حوت برج کے لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ گہرے جذباتی بندھن بناتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے پیاروں کی خوشی اور بہبود کو یقینی بنانے کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہو جاتے ہیں، جو بعض اوقات مالکانہ یا حاکمانہ رویے کا باعث بن سکتا ہے۔ ان میں ملکیتی مزاج ان کے اندر اپنے محبوب کے متعلق تحفظ کے احساس کو قائم رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ حوت چاہتے ہیں کہ ان کا محبوب ان کی قربت میں رہے اور کسی اور سے نہ ملے۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو یہ لوگ بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ جذباتی خلل انہیں اپنے محبوب کے قریب رہنے پر اکساتا ہے، جس سے ان کا ساتھی گھٹن محسوس کر سکتا ہے۔ حوت انتہائی وجدانی اور دوسرے انسانوں کی مشکلات کا احساس کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ان کا یہ رویہ انہیں اپنے ساتھی کے جذبات اور ضروریات سے
पूरी तरह आगाह रखता है। इनका ज़रूरत से ज़्यादा दूसरे इंसान के मसाइल के हल के लिए मुतहर्रिक होना भी दूसरे इंसान में ये एहसास पैदा कर देता है कि जैसे वो इंसान की बजाय कोई चीज़ हो जिसकी अपनी कोई आज़ाद ज़िंदगी या हैसियत ना हो। बुर्ज हौत अपने प्यारों को किसी भी ख़तरे या नुकसान से बचाने की कोशिश करते हैं। उनका मलकियती रुझान आमतौर पर किसी को कंट्रोल करने या हेरा फेरी की बजाय हकीकी तशवीश और प्यार से जन्म लेता है। वो अपने ताल्लुकात में जज्बाती कुर्बत चाहते हैं और हर वक्त अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। ये जज्बा उनके अंदर इस खौफ को गहरा कर देता है कि कहीं उनका साथी उनसे दूर न चला जाए या कोई और बेहतर मोहब्बत देकर उसे जीत न ले। हौत अफराद वफादारी और आज़म की कदर करते हैं और वो अपने पार्टनर से भी इसी सतह की अकीदत की तवक्को करते हैं। अगर किसी अजीज़ इंसान की जानिब से अकीदत में कमी महसूस करें तो इनके अंदर खदशात पैदा हो जाते हैं। बुर्ज हौत के साथ मोहब्बत इफ़हाम व तफ़हीम के साथ रहने के लिए ज़रूरी है कि उनकी मोहब्बत और अकीदत का मुस्बत और वाज़ेह जवाब दिया जाए और उन्हें अपने राब्तों और अफ़ाल से ये एहसास न दिलाया जाए कि आप उनमें दिलचस्पी नहीं रखते या उनसे दूर जा रहे हैं। जब वो आपके करीब हों तो उनकी बातों को तवज्जो से सुनें और उनका मंतकी जवाब दें। इससे उन्हें लगता है आप उनकी कुर्बत को अहमियत देते हैं और ये एहसास बुर्ज हौत के एतमाद में इजाफे की वजह बनता है। चौथे नंबर पर है कैंसर या बुर्ज सरतान। कैंसर या बुर्ज सरतान फितरी तौर पर उन लोगों की फलाह व बहबूद और देखभाल के लिए पुरअज़्म होते हैं जिन्हें वो मोहब्बत करते और अजीज़ रखते हैं। ये लोग अपने पार्टनर के साथ निहायत जज्बाती ताल्लुक़ रखते होते हैं। ये लोग अपने अजीज़ों को हर तरह के नुकसान और मुसीबतों से बचाने की कोशिश में रहते हैं। अगरचे ये जज्बा काबिल तारीफ़ है, लेकिन जब ये जज्बात ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब दूसरा इंसान उनके हर वक्त चिपके रहने की वजह से परेशान हो सकता है। कैंसर बुर्ज के अंदर मलकियत का जज्बा उनके अंदर दूसरे लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा फ़िक्र से जन्म लेता है। अक्सर इन लोगों में अपने महबूब की फ़िक्र और मलकियत के जज्बे के दरमियान तवाज़न कायम करना एक बड़ा मसला रहता है। कैंसर के मलकियती जज्बे और तहकमाना रवैये के हल के लिए ज़रूरी है कि उनकी हकीकी परेशानी को समझा जाए और उनकी मोहब्बत के एहसास को पजीराई दी जाए। खुले दिल से बातचीत करना, उनकी हौसला अफजाई करना और उनकी मदद और फ़िक्र करने की जिबलत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया जाए। इससे उनके जज्बात में नरमी पैदा हो जाती है और वो अपने पार्टनर के मसाइल को समझना और उस पर एतमाद करना शुरू कर देते हैं। तीसरे नंबर पर है लियो। लियो या बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बावकार और करिश्माती होते हैं। ये लोग अपने इस रुतबे को कायम रखना चाहते हैं, लोगों में अपनी अहमियत को बरकरार रखना चाहते हैं। इसी वजह से ये लोग अपने महबूब या पार्टनर की नज़र और सोच का भी मरकज़ो महवर रहने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन जब ये जज्बा शिद्दत इख्तियार कर जाता है तब ये लोग अपने महबूब या अजीज़ लोगों के सामने अपनी रेपुटेशन या रुतबे को खो जाने के डर से हर वक्त उन पर सवार रहते हैं। ये कोशिश करते हैं कि उनका पार्टनर उनकी गिरफ्त में रहे, जिससे दूसरे इंसान में अपनी आज़ादी के खो जाने का एहसास पैदा हो जाता है। ज़ाती तारीफ़ की फितरी ख्वाहिश और अपने जीवन साथी के साथ ऐसे सेहतमंद ताल्लुकात को फ़रोग़ देना जिनमें दूसरे इंसान को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की गुंजाइश मिले। असद बुर्ज के लिए इन दोनों सूरतों के दरमियान तवाज़न बरकरार रखने में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। बुर्ज असद के मालिकाना या हाकिमाना रवैये में कमी लाने के लिए ज़रूरी है कि उनके बेहतर इक़दामात की तारीफ़ की जाए और उनके काम को सराहा जाए। इससे उन्हें महसूस होता है कि दूसरा इंसान उनकी कदर करता है। बुर्ज असद के हाकिमाना रवैये में उस वक्त बेहतरी आ जाती है जब वो अपनी मुनफरिद हैसियत में
خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ پوزیسونیس میں رنر اپ ہے ٹورس۔ خاکی عنصر رکھنے والا سور برج مادی دنیا کے ساتھ گہرا لگاؤ رکھتا ہے۔ یہ لوگ زندگی کے افسانوی کی بجائے ٹھوس پہلوؤں میں اپنی سلامتی اور تحفظ تلاش کرتے ہیں۔ مادی دنیا میں توازن اور استحکام کی یہ جستجو کبھی کبھی انہیں چیزوں اور ان کی زندگی میں آنے والے انسانوں کی ملکیت پانے کے احساس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ویسے تو یہ لوگ اپنے محبوب کے بہت زیادہ خیرخواہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، لیکن جب یہی جذبہ شدت اختیار کر جاتا ہے تب دوسرا انسان اپنی آزادی کے کھو جانے کے احساس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سور برج کی افراد کی توازن کو برقرار رکھنے کی شدید کوشش ان کے اندر کشمکش کی صورتحال پیدا کر دیتا ہے۔ ان لوگوں میں تبدیلی کا خوف ہوتا ہے۔ یہ رجحان ان میں زندگی میں ملنے والی چیزوں اور عزیز و اقارب یا پارٹنر کی دوری یا جدائی کا خوف بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی عزیز ملکیت سے الگ ہونے کی وجہ سے ہیجان کا پیدا ہو جانا۔ اس کے علاوہ سور رشتوں پر گرفت سے پیدا ہونے والے استحکام کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس استحکام میں انتشار کی وجہ سے ان کا سکون خراب ہو جاتا ہے۔ اس سکون کو درپیش کوئی بھی خطرہ ان کے اندر مالکانہ رجحانات کی شدت کو جنم دیتا ہے۔ سور برج کے ملکیتی رجحان سے نمٹنے کے لیے اعتماد اور لچک پیدا کرنا ضروری ہے۔ اپنے سور پارٹنر کو امتحان میں مت ڈالیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انہیں اس کے فائدے اور نقصانات بتائیں۔ جو کام کرنے کا وعدہ کریں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی کہیں جائیں سور پارٹنر کو اعتماد میں لیں۔ لوگوں کے درمیان انہیں نظر انداز نہ کریں اور انہیں اہمیت دیں۔ ہمارے اس کاؤنٹ ڈاؤن میں ٹاپ آف دا لسٹ جس برج میں سب سے زیادہ پوزیسونیس ہوتی ہے وہ ہے اسکارپیو یا برج عقرب۔ پانی کا عنصر رکھنے والا برج اسکارپیو یا عقرب اپنی حساس اور جذباتی فطرت کے لیے جانا جاتا ہے۔ جب بات رشتوں کی آتی ہے تو اسکارپیو اس کو اگلے درجے تک لے جاتے ہیں۔ اس برج کی شخصیت کا اہم فطری پہلو گرد و نواح کے ماحول اور لوگوں پر کنٹرول یا قابو پانا ہے۔ کسی بزنس یا انتظامی ادارے کو چلانے کے لیے تو یہ خوبی مددگار ثابت ہو سکتی ہے، مگر رشتوں کو چلانے کے لیے یہ وصف مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ دراصل ان کا یہ مزاج انہیں اپنے پارٹنر یا محبوب کو اپنی گرفت میں رکھنے کی تحریک دیتا ہے۔ اسکارپیوز کے اس مزاج کی بنیادی وجہ اپنے محبوب پر گرفت کمزور ہونے، اس کی بے وفائی اور اس کے رویے میں تبدیلی کا خوف ہے۔ برج عقرب کے لوگ اس لیے بھی اپنے محبوب پر ملکیت جتاتے ہیں کہ کہیں وہ رشتے میں خیانت کا ارتکاب نہ کر دے۔ یہ بار بار آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا پارٹنر وفادار ہے اور اس کی زندگی میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا پارٹنر کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، اور اگر وہ زیادہ وقت دوسروں کے ساتھ گزارے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ جذبہ ان کے اندر اپنے محبوب کی دیکھ بھال اور فکر کی وجہ سے بھی جنم لیتا ہے۔ عقرب کی نظر میں تو یہ احساس کرنا ہے، مگر حد سے زیادہ کنٹرولنگ نیچر دوسرے انسان کو اس رشتے سے بیزار بھی کر دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اسکارپیو کے ساتھ تعلق یا محبت میں مبتلا پاتے ہیں تو ان کی شدید عقیدت اور غیر متزلزل وفاداری کے لیے بھی تیار رہیں۔ اس کے علاوہ ان کے مالکانہ اور حاکمانہ رجحانات کو بھی ذہن میں رکھیں، جو بعض اوقات جنون کی حد تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسکارپیو پارٹنر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں، اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں اور ان کی محبت کے اظہار کا مثبت رد عمل دیتے رہیں۔ اگر آپ کسی طرح کے بزنس یا نوکری کی وجہ سے دور ہیں تو اسکارپیو کو اپنے پاس رکھیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو خطوط یا فون کے ذریعے روابط بنائے رکھیں تاکہ اسکارپیو کے اندر دور ہو کر بھی قریب ہونے کا احساس پیدا ہو سکے اور وہ آپ پر اعتماد کر سکے۔ خواتین و حضرات، ویسے تو پوزیسو ہونا اچھا رویہ نہیں ہے،
मगर कुछ जगहों पर ये रवैया रिश्तों को चलाने या उन्हें बचाने में मददगार भी रहता है, क्योंकि ऐसे रिश्ते भी देखे जाते हैं जिनमें एक इंसान के पॉजिटिव होने को एंजॉय भी किया जाता है। ऐसे में वो इंसान चाहता है कि उसका मुहिब या साथी उसे हर वक्त देखता रहे, उसका एहसास करे और उसे खोने से डरे या उसके तहफ़्फ़ुज़ के जतन करे। लेकिन फिर भी हम किसी इंसान को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हर वक्त बांध कर नहीं रख सकते। एक मुतवाज़न रिश्ते के लिए ज़रूरी है कि हद से ज़्यादा किसी पर सवार मत हों और उसे कुछ न कुछ आज़ादी से फ़ैसले करने दें। एस्ट्रोलॉजी और इंसानी नफ्सियात के मुताल्लिक मज़ीद अच्छे कंटेंट के लिए स्लेब एस्ट्रोपीडिया को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।